دوستو آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کے بارے میں جو کہ پوری دنیا میں مشہور اور مقبول ہے، جس نے اپنے قلم سے لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا اور ان کے دلوں میں گھر کر لیا، اور جدید دور میں بھی ان کے الفاظ ہر ایک کے زبانی سے سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن دوستو آپ جانتے ہیں اس شخصیت کا نام وہی سر بلند سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگرچہ لوگ اس کے کلام کو نہ پڑھتے لیکن دل مجبور ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھا جائے، کیونکہ اس نے اپنے اشعار، غزلوں، نظموں اور مرثیہ اور افسانوں سے ایک تاریخ رقم کر دی۔ علامہ اقبال کا خاندان اصلی کشمیر کا تھا اور کشمیر سے سائل کوٹ ہجرت کر گئے، لیکن میرے دوستو شیخ خاندان کو ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی، میں آپ دوستوں سے کچھ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، پنجاب سے شمال کی طرف کشمیر کا علاقہ ہے جو اپنی شادابی اور سرسبزی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کے قدم آئے کوئی 900 سال ہو گئے۔ کشمیر میں پہلے ہندوؤں کا راج تھا، پھر حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ایران اور ترکستان کے کئی مسلمان خاندان کشمیر میں آ کر آباد ہو گئے۔ بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح آہستہ آہستہ کشمیر میں مسلمانوں کا تعداد ہندوؤں سے بڑھ گئی۔ میرے دوستو جب مغلوں نے پٹھانوں سے ہندوستان کی حکومت چھینی اور اکبر کی بادشاہی کا زمانہ آیا تو اس نے کشمیر کو بھی اپنے ملک میں ملا لیا، اور کچھ مدت تک یہ علاقہ مغل بادشاہوں کی سیرگاہ بنا رہا۔ لیکن مغلوں کے بعد پٹھان کشمیر پہ حاکم ہوئے، ان سے سکھوں نے حکومت چھینی اور سکھوں سے ڈوگرا راجپوتوں کو راجپاٹ ملا۔ لیکن اس دوران کچھ لوگوں کو اپنے وطن میں چین نہ ملا، ان میں سے ایک شیخ خاندان بھی تھا جو کشمیر سے اٹھ کر سائل کوٹ میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ اصل میں تو سپرگود برہمن تھے، لیکن ان کے دادا پرداداؤں نے آج سے کوئی 2.5 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم اسی خاندان سے تھا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سائل کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ نور محمد کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام تھا عطا محمد اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد اقبال تھا۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے یعنی محمد اقبال کو مشہور عالم مولوی میر حسن صاحب کے مشن سکول میں داخلہ دلایا، اور اسی سکول سے اقبال نے عربی اور فارسی سیکھی۔ لیکن اقبال کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اقبال نے یہی سے میٹرک پاس کیا۔ علامہ اقبال نے آخر کار گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، کیونکہ وہاں تعلیم کا انتظام بہت اچھا تھا۔ ان کے پروفیسر ارنالڈو صاحب تھے جو بہت اچھے استاد تھے۔ اقبال نے ارنالڈو صاحب سے بہت سیکھنے کے بعد اقبال BA امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ساتھ ہی میں عربی اور انگریزی میں اول آنے پر اقبال کو سونے کے 2 تمغے بھی ملے، اور دوسری جانب اقبال اورینٹل کالج میں فلسفہ پڑھانے پر مقرر ہو گئے۔ 1905 میں اقبال انگلستان گئے، جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے۔ اس دوران انہوں نے جرمنی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، اور 1908 میں واپس آئے۔ اقبال کو علم و ادب سے بڑا لگاؤ تھا۔ ان کی سادگی، شرافت، نفس اور اخلاق کی پاکیزگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ دوستو جن دنوں علامہ اقبال کالج میں پڑھتے تھے ان کی شاعری کا اچھا خاصا چرچا ہوا چلا تھا۔ علامہ اقبال اب تک وہ عام شاعروں کے انداز غزلیں کہتے رہے تھے، لیکن ان کی شاعری کا رنگ بدلا اور انہوں نے قومی نظمیں لکھنے شروع کر دی۔ اقبال کے ادبی کارنامے کچھ اس طرح ہے۔ اقبال اردو اور فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پائیدار کے شاعر تھے۔ اردو میں ان کے شاعری مجموعوں میں بانگی درا، بائل جبریل، ضرب کلیم اور ارغمانی حجاز کے قابل ذکر ہے۔ آخر پر اقبال کو اپنے کشمیری نژاد ہونے پر بڑا ناز تھا۔ کشمیر کے لوگوں سے محبت کا اظہار ان کی کئی نظموں میں ملتا ہے، جیسے ساکی نامہ، کشمیر وغیرہ ہے۔ اب ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت اور اپنی دعا میں یاد رکھے اور اپنا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔